عمران خان اور جہانگیر ترین کی کہانی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نئی نہیں. یہ کہانی بالکل پرانی کہانیوں جیسی ہی ہے، جس میں کبھی ایوب اور یحییٰ ہوتے ہیں تو کبھی بھٹو اور کھر، کبھی ضیاء اور چشتی ہوتے ہیں تو کبھی مشرف اور شوکت عزیز. یہاں تک کہ سابق صدر آصف علی زرداری، جو کہ یاروں کے یار کہلاتے ہیں اور دوستوں کے ہاتھوں نقصان اٹھانے کے باوجود ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے، ان کو بھی ذوالفقار مرزا کو کھونا پڑا تھا. پاکستان کی بے رحم سیاست دوستیوں کی مضبوطی کو خوب آزماتی ہے. عمران خان اور جہانگیر ترین کی دوستی میں بھی سوال یہی ہے کہ اس کا اختتام ہوگا کیسے. عمران خان اس وقت بہترین پوزیشن میں ہے کیونکہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی مسلسل حمایت موجود ہے. اس حمایت کی وجہ بھی یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خیال میں عمران خان ایک نسبتاً آسان وزیر اعظم ہے. یہاں آسان سے کیا مراد ہے، یہ جاننے کے لیے آپ کو پاکستان کی سیاست کی کہانی کو تھوڑا سمجھنا ہوگا، جس میں اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی خاندان مستقل ایک دوسرے سے اپنی اپنی قیمتیں لگواتے ہیں. طاقت کا توازن کبھی ایک فریق کے پلڑے میں ہوتا ہے تو کبھی دوسرے کے. سیاسی لیڈران، چاہے وہ جمالی اور جنیجو کی طرح چھوٹے لیڈر ہوں یا پھر زرداری، نواز شریف اور چودھری برادران کی طرح بڑے لیڈر، ہمیشہ سے اس لین دین میں ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ سے بارگین کرتے ہیں تو دوسری طرف ان سیاسی خاندانوں سے جن کے بغیر حکومتیں بنانا اور چلانا ناممکن ہے. یہ لیڈران جتنے طاقتور ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بارگین کرنا اتنا ہی مشکل بھی ہوتا ہے. ریاستی طاقت کو اپنے اور اپنے ساتھی سیاسی خاندانوں کی سیاسی قوت کو بڑھانے میں استعمال کرنا وہ قیمت ہے جو اسٹیبلشمنٹ ان کو ادا کرتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک عمران خان انتہائی آسان لیڈر اس لیے ہیں کیونکہ وہ مذاکرات کی اس میز پر اپنی جگہ کا مطالبہ ہی نہیں کرتے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ خود کو اتنا ہی محفوظ تصور کرتی ہے جتنا کہ شوکت عزیز کے ساتھ. نقصان یہ ہے کہ ان سیاسی خاندانوں کو قابو نہیں کیا جا رہا. حال ہی میں مولانا فضل الرحمان کا سیاسی وار اور عمومی طور پر ہر حال میں خوش رہنے والے چودھری برادران کے بیانات اسی صورتحال کا ایک مظہر تھے. چودھری خاندان کے لیے ایک سابق ISI چیف کے ساتھ ہوئی اپنی بات چیت کو ٹی وی پر بیان کرنا معمول کی بات نہیں ہے، جیسے حال ہی میں چودھری پرویز الہی نے سابق ISI سربراہ جنرل شجاع پاشا کے اپنی پارٹی سے لوگوں کو توڑ کر PTI میں شامل کرنے کا واقعہ بیان کیا. عمران خان کا مذاکرات کی اس میز سے دور رہنا وزیر اعظم آفس میں ان کے برقرار رہنے کے لیے بہتر پالیسی ہے، لیکن نتیجتاً اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی خاندانوں سے بھی مذاکرات خود کرنے پڑ رہے ہیں، جبکہ انہیں ریاست کے انتظامی امور میں بھی مسلسل مداخلت کرنا پڑ رہی ہے. گو کہ یہ حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سیاسی خاندانوں سے براہ راست بات چیت کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن یہ ایک درد سر ہے جس میں ان کا قیمتی وقت اور توانائیاں ضائع ہوتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی خاندانوں کے درمیان براہ راست مذاکرات کے باعث ایک طرف تو عمران خان مکمل طور پر غیر متعلقہ ہو چکے ہیں اور دوسری طرف ریاست کا انتظامی ڈھانچہ جو پہلے ہی برے حالوں میں تھا بالکل ہی تباہ ہو کر رہ گیا ہے، جس کے باعث معیشت کا بھٹا بیٹھ چکا ہے اور پالیسی سازی میں خلا دکھائی دیتا ہے. جہانگیر ترین کو لگا کہ شاید اس خلا میں ان کے لیے کچھ جگہ ہے. اپنے انٹرویوز میں سیاسی خاندانوں کے ساتھ اپنے تعلق اور ان کو تحریک انصاف میں لانے میں اپنے کردار پر وہ خود روشنی ڈال چکے ہیں. وہ ان چند کاروباری ٹائکونز میں سے ایک ہیں جنہیں ضیاء دور میں معاشی اجارہ داریوں میں سے اپنا حصہ وصول کرنے کی اجازت ملی. ان اجارہ داریوں نے ایک نئی کاروباری اشرافیہ کو جنم دیا جس نے خود کو ملک کی سیاسی اشرافیہ کا حصہ بھی بنا لیا. جہانگیر ترین اور ان کے کزن ہمایوں اختر بھی اس نئی اشرافیہ میں شامل تھے. پاکستان میں پیپسی کے مقامی ڈسٹریبیوٹرز ریاض بوٹلرز جو بری طرح سے خسارے میں جا رہے تھے، ان دونوں نے اس کی کایا پلٹ دی. یہ چینی کے کاروبار میں بھی داخل ہوئے اور چند ہی برسوں میں اس کاروبار کے ذریعے پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں شمار ہونے لگے. ان کامیابیوں نے ثابت کیا کہ پاکستان میں میاں شریف کی اولاد کی ٹیلنٹ پر کوئی اجارہ داری نہیں. اسٹیبلشمنٹ کی جہانگیر ترین اور ان کے ساتھیوں پر ایسی نظر کرم تھی کہ 1989 میں جب FIA نے ان کے خلاف تحقیقات کرنے کی کوشش کی تو پنجاب پولیس نے اس کو ناکوں چنے چبوا دیے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پرانے تعلقات رکھنے اور اب ایک سیاسی خاندان کی حیثیت اختیار کر لینے والے جہانگیر ترین کو لگا کہ عمران خان کے دور اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی خاندانوں کے درمیان مذاکرات کی یہ ذمہ داری وہ نبھائیں گے. لیکن یہ ان کی بھول تھی. عمران خان نے ماضی میں ان کی دولت سے ضرور فائدے اٹھائے ہوں گے، مگر انہیں اسٹیبلشمنٹ کی ناراضی مول لے کر جہانگیر ترین کا یہ شوق پورا کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. انہیں اندازہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی افراد ہی سے مل کر بنی ہوئی ہے اور یہ اس وقت خوش اس لیے ہے کیونکہ اس میں چند لوگ انتظامیہ اور سیاسی خاندانوں کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنے کی اپنی پوزیشن کا لطف لے رہے ہیں اور وہ اس میں خوش ہیں. لہٰذا
جو ہی انہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہلکا سا اشارہ ملا کہ جہانگیر ترین کا ریاست سے سبسڈیز لینا اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں آیا، انہوں نے جہانگیر ترین کی قربانی دے دی۔ عمران خان کے سامنے ایک بار پھر وہی صورتحال تھی جو قریب 4 دہائیاں قبل ماجد خان کے ساتھ بھی پیدا ہوئی تھی، جب عمران خان نے ماجد خان کے ذریعے جاوید میاں کے خلاف ٹیم کے اندر سازش کی تھی اور پھر ماجد خان کو بھی دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال باہر کیا تھا۔ لیکن یہ جہانگیر ترین کی سیاست کا اختتام نہیں، کیونکہ وہ ماجد خان نہیں ہیں۔ وہ پاکستان کے ان ٹائکونز میں سے ایک ہیں جنہیں کھیل سے باہر رکھنا ممکن نہیں۔